اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک اور موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے دیدگاہ روان شناختی، اور جس کو اردو میں علم نفسیات کے نقطۂ نظر یا اس کو انگلش میں سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز کہتے ہیں، یہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کتاب آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیانات اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ انہوں نے کتاب کو یہی نام دیا کہ دیدگاہ روان شناختی۔ روان شناختی و روان شناسی اس اصطلاح سے تھوڑا سا آشنائی رکھتے ہیں کہ یہ اصطلاح ہمارے دروس میں، ہمارے ٹاپکس میں اور آگے آنے والے درسوں میں بہت زیادہ یوز ہوگی۔ تو یہ روان شناسی وہی علم نفسیات ہے جس کو علم نفسیات کے نام سے جانا جاتا ہے، یا جس کو سائیکالوجی کہتے ہیں۔ روان شناسی وہی ہے۔ روان شناختی سائیکولوجیکل شناخت، جو اردو میں شناخت یوز ہوتا ہے وہی یہاں بھی شناخت ہے۔ بعض اوقات کسی چیز کی شناسائی کرنے کو، کسی چیز کی پہچان کرنے کو شناخت کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا آئی ڈی کارڈ کو کہتے ہیں شناختی کارڈ۔ شناختی کارڈ یعنی اس کارڈ سے ہماری شناسائی ہوتی ہے۔ تو جب یہاں پر ہم کہتے ہیں روان شناسی، یعنی روان یعنی ذہن کے اندر جو پروسیسنگ ہے اور انسان کا عمل اور اس کے پیچھے کیا موٹیوز اور انگیزے ہیں، تو اس کی شناسائی کرنے کو یہی سائیکالوجی کی ڈیفینیشن بھی ہے اور یہی علم نفسیات بھی ہے، یہی روان شناسی یا روان شناختی۔ حالانکہ روان شناختی شناخت جب تنہا یوز ہوتا ہے تو اس کو شناسائی کہتے ہیں، مگر گہرے معنوں میں، یعنی کوگنیشن، کوگنیٹیو بیہیویئرز، اس کو وہاں پر شناخت کہتے ہیں، رفتار شناختی یا وہ عمل شناختی۔ شناختی یعنی ذہنی، شناختی یعنی آپ کے ذہن میں جو رفتار کے پیچھے جو عوامل ہیں اس کو ڈسکس کرنا، اس کو کہتے ہیں کوگنیٹیو یا کوگنیشن۔ تو ہمارا سمپل موضوع ہے دیدگاہ یہ روان شناختی یا سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز، یا نقطۂ نظر یا نقطۂ نظرات علم نفسیات پر یا علم نفسیات کے بارے میں۔ ان مختلف موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے اس کتاب میں، اور ایسے موضوعات جو عام طور پہ ہمیں ایجوکیٹ نہیں کیے جاتے، ہماری آگاہی اور انفارمیشن اور اطلاعات کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر روان شناسی میں، علم نفسیات میں تین مہم تاریخ کے ادوار اس کو ہر کوئی ڈسکس کرتا ہے۔ تو ہم بھی تیزی سے اس کی طرف چلتے ہیں اور گزر کے دیکھتے ہیں کہ یہ تین ادوار علم نفسیات کون سے ہیں۔ پہلا دورہ علم نفسیات کا یا سائیکالوجی کا یا روان شناسی کا وہ ہے جب عدم آگاہی تھی، انسان کے پاس پدیدے تھے، انسان کے ساتھ حادثات رونما ہوتے تھے، ذہنی بیماریاں موجود تھیں، مگر ان کے پاس علم نہیں تھا کہ ان کی وجوہات کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دورے عدم آگاہی، انفارمیشن نہیں تھی، اطلاعات نہیں تھی، یعنی روان شناسی یا سائیکالوجی بطور ایک علم، بطور ایک مکتب یا وہ ساختار علمی ہمارے پاس موجود نہیں تھی، انسانوں کی دسترس میں نہیں تھی کہ یہ بیہیویئرز، یہ بیماریاں یہ کیوں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اسی عدم آگاہی والے دورے میں جب انسان بیمار ہوتا تھا تو اس کو بہت سارے خرافات کے ذریعے ہینڈل کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا تھا کہ یہ جن آ گیا ہے اس پہ اور شیاطین نے اس پہ حملہ کر دیا ہے، یا پھر بہت ساری چیزیں کہ یہ مثال کے طور پہ اس کے ساتھ مجنون والی حالت ہو گئی ہے، اس کو ارواح نے اپنے بس میں کر لیا ہے، یعنی قدرت ارواح، روح کی قدرت کو، اور اس سے علاوہ مختلف نام دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ عدم آگاہی والے دورے میں جب انسان خواب دیکھتا تھا تو اس کے پاس علل و اسباب نہیں تھے، بعض اوقات وہ ڈر جایا کرتا تھا کہ یہ خواب دیکھا، یہ خواب کیا ہے، یہ جو میں نے دیکھا ہے اور اچانک سے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ خواب کے علل و اسباب کیا ہے۔ اس دور عدم آگاہی میں
روان شناسی کے اندر یا سائیکالوجی کے اندر جو مباحث ڈسکس کیے گئے ہیں اس میں خواب کو کھولا گیا ہے کہ خواب کن عوامل کے تحت آتا ہے. تو یہ دورہ ہے پہلا جس میں نہ کوئی علمی مکتب ہے، نہ کوئی اس کی ساخت ہے، نہ کوئی آرگنائزڈ نالج سسٹم ہے، عدم آگاہی ہے، انفارمیشن انسان کے پاس نہیں ہے اور وہ زندگی گزار رہا ہے. اس کے برخلاف جو ہم نے کہا کہ عدم آگاہی ہے، اس بات کو مد نظر رکھیں کہ انبیاء الہی، پیامبران الہی ہر دور میں موجود تھے، اولیاء الہی ہر دور میں موجود تھے، اور وہ انسان کی جو ضرورت ہے علم کی، انسان کی جو آگاہی کی ضرورت ہے، وہ اس کے مطابق ان کو آگاہی دیا کرتے تھے. تو یہ بات بالکل الگ ہے کہ انبیاء ہر دور میں موجود تھے اور وحی کے ذریعے آگاہی دیا کرتے تھے لوگوں کو. مگر ہر جگہ جن خطوں میں انبیاء علیہ السلام موجود نہیں تھے یا جن خطوں میں یہ حوادث، یہ ذہنی پدیدے موجود تھے، وہاں پر ایسے خرافات ایجاد ہوتے رہتے تھے. دوسرا اس کا دورہ کیا ہے؟ دوسرا دورہ وہ ہے جب یہی علم روان شناسی، یہی سائیکالوجی کے جو مفاہیم ہیں، نہ بصورت مکتب مگر فلسفی عنوان سے، یعنی فلسفے یونان قدیم، یونان باستان، یونانی فیلسوف کیا کرتے تھے؟ وہ ڈسکس کرتے تھے ذہنی حالات پر اور ڈسکس کیا کرتے تھے بہت سارے مفاہیم کو، مگر پھر بھی ایک مکتب اور ایک اسکول اور ایک علم کی کیفیت نہیں تھی ان کے اندر. یعنی مفاہیم کو ڈسکس کرتے تھے اور یہ روان شناسی میں جتنے احساس و ادراک، یہ ساری چیزیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ روان شناسی میں بہت سارے مفاہیم مین، یعنی ادراک ہے، تفکر ہے، احساس ہے، ہیجانات ہیں، خواب ہے، انسان کی روح ہے، یعنی رابطہ ہے بدن کا نفس کے ساتھ، اس پہ ڈسکس کرتے تھے. حقیقت انسان کیا ہے، حقیقت روح کیا ہے، یہ سارے اس پہ ڈسکس کرتے تھے. ان کا مطلب کیا تھا؟ انسان کی شناسائی کرنا، یعنی وہی شناسائی انسان، یعنی وہی روان شناسی، مگر بطور اسکول آف تھاٹ یا بطور مکتب نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں دوسرا دورہ. جب فیلسوف، یعنی آپ ارسطو سے لے کر ملا صدرہ تک دیکھیں، اور ملا صدرہ آخری اسلامی فیلسوف، اسلامی بہت بڑے فیلسوف ہیں. ملا صدرہ ان کا لقب ہے. اب یہ عام طور پہ ہم اگر پاکستانی اس میں کہیں کہ ملا، تو ہمارے یہاں ملا تو کلو کے حساب سے ہے، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ملا صدرہ کوئی ایسی شخصیت تھی بہت ہلکی یا بہت فراموش شدہ. نہیں، ملا صدرہ ایک عارف باللہ، یعنی دین اسلام کی کامل شناخت رکھنے والا انسان، یعنی ایسا فیلسوف جس نے ایسے نظریات دیے فلسفے کو، علم النفس کو. یہی علم النفس اصطلاح جو فلسفے یونان میں ڈسکس ہوتی تھی، یعنی اس کے تحت عنوان یہ روان شناسی کے مفاہیم کو ڈسکس کرتے تھے. تو ملا صدرہ نے ان کی ایک جو نظریہ ہے حکمت متعالیہ، یہ مہم ترین نظریہ ہے. اگر آپ کو اپنی بزی لائف سے تھوڑا سا فرصت ملے تو حکمت متعالیہ کو ڈسکس کریں، اس پر ریسرچ کریں اور اس کو دیکھیں کہ یہ ملا صدرہ کے جو انسان ہیں، جن کو صدر المتحلہین بھی کہا جاتا ہے، اصالت وجود ان کی اساسی ترین فکر ہے. اور انہوں نے ڈسکس کیا ہے معاد جسمانی، یعنی ہمارا برگشت جسمانی، یعنی قیامت محشر میں بدن کے ساتھ واپس جانا. تو معاد جسمانی اور اصالت وجود اور حکمت متعالیہ یہ ملا صدرہ کا ہے. تو ارسطو سے لے کر ملا صدرہ تک یہ سارے مفاہیم ڈسکس ہوئے ہیں. نفس کا کیا رابطہ ہے بدن کے ساتھ، انسان کی روان کیا ہے، اس کا خواب کیا ہے، حقیقت انسان کیا ہے، ادراک کیسے کرتا ہے، احساس کون کون سے ہیں، یہ سارے مفاہیم تھے. مگر یہ دوسرا دورہ ہے جب کوئی بھی اسکول ایسا نہیں تھا. تیسرا دورہ روان شناسی کی تاریخ میں یا سائیکالوجی کی تاریخ میں اس وقت آیا جب ایک جرمنی کے سائیکالوجسٹ نے، ایک دانش مند نے ایک مکتب کا اعلان کیا بے عنوان سائیکالوجی، بے عنوان روان شناسی. اس نے
یعنی اس شخص کا نام ہے ولہم وونٹ. ولہم وونٹ اس کو کہتے ہیں فاؤنڈر آف سائیکالوجی یا فادر آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی، یعنی بنیاد گزار، یعنی کسی نے جس نے تاسیس کیا، جس نے بنیاد رکھی سائیکالوجی کی بعنوان مکتب، یہ انسان تھا. حالانکہ اس سے بحث سے الگ ہو کے کہ اسی ولہم وونٹ سے پہلے بھی بہت سارے روسی، بہت سارے رشین سائیکالوجسٹ روان شناسی تجربی یا ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کا مفہوم دے چکے تھے اور وہ تجربات کرتے تھے، مگر اس نے ولہم وونٹ نے آ کے جرأت کا مظاہرہ کیا اور کسی سے شرمائے بغیر ایک مکتب کی بنیاد رکھ دی، کہ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم عرصے میں روان شناسی میں، یہی ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں اور علم نفسیات میں، اس میں بہت زیادہ تیزی سے مختلف نظریات اور مکتب آئے کہ ہم آگے اس کو اپنے درس میں ڈسکس کریں گے. تو یہ 3 ادوار ہم نے بتایا کہ پہلا دورہ جب آگاہی نہیں تھی انسان کے پاس مگر مشکلات تھیں، یعنی حوادث انسان کے ذہن میں اور اس کی زندگی میں رونما ہوتے تھے. دوسری وہ کہ فیلسوف آئے، فلاسفرز آئے اور انہوں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا اور بہت ہی جدت کے ساتھ ڈسکس کیا، مگر کسی علم کی، کسی مکتب کی بنیاد نہیں رکھی. تیسرا دورہ وہ ہے جب ہمارے پاس یعنی 19 سینچری میں، 19ویں صدی میں جرمنی کے ایک سائیکالوجسٹ دانشمند نے، ولہم وونٹ نے آغاز کر دیا، بے نام متعارف کرایا کہ بے نام روان شناسی یا ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی اس کا نام ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی نے جب ایکسپیریمنٹ کی دنیا میں گئے تو بہت ہی زیادہ افراد کیا، یعنی حد درجہ انہوں نے کہا کہ فیلسوف جو باتیں کرتے ہیں کہ عقل کو پیش نظر رکھو، اور مثال کے طور پہ اسلامی فیلسوف جو باتیں کرتے ہیں کہ روح ہے، تجرد نفس ہے، اور مثال کے طور پہ انسان کی روح، اس کا کوئی خالق ہے، اور یہ ساری چیزیں ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی نے باہر نکال دیں. انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو الگ رکھو، ہم صرف اس چیز کو مانیں گے جو ہمارے تجربے سے ہمارے سامنے ظاہر ہوگی. تو ظاہر ہے نہ انسان کی روح نہ انسان کا تجربہ جب عقل کو نہیں، دیکھیں علم نفسیات یا علم النفس یا یہی فیلسوف جو علم النفس کے فیلسوف ہیں، ان کا زیادہ تر یا دار و مدار کیا ہوتا تھا؟ عقل پہ ہوتا تھا، یعنی عقل کے ذریعے، عقلانی شواہد کے ذریعے یہ بہت سارے حوادث کو، ذہنی پدیدوں کو، ذہنی مینٹل پروسیسنگ کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، یعنی روح کے ذریعے، یعنی قوائے نفسی، یعنی اس نفس کی، انسان کی نفس میں کون کون سی ایسی قدرتیں ہیں، کتنے قسم کے نفس ہیں. انہوں نے علم النفس کے اسکالرز نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. مثال کے طور پہ قوائے تخیل ہے جس کی مدد سے انسان ایک اپنے ذہن میں وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے، تفکر کر سکتا ہے، فکر کر سکتا ہے جو ممکن ہے کہ عام طور پر حاضر نہ ہو، یعنی اس کا کوئی بیرونی وجود نہ ہو، یعنی اس کا کوئی خارجی وجود نہ ہو. یہ انسان کی کون سی قوت ہے؟ نفس کی قوت متخیلہ، یعنی وہ جو تخیل کی قوت ہے اس سے وہ اپنی ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا کر تخیل کر سکتا ہے، خیال کی دنیا میں جا سکتا ہے. تو اسی طرح علم النفس کے اسکالرز نے بہت سارے ایسے نفس کی قدرتیں اور نفس کی توانائیاں بیان کی عقلی اور فلسفی پیراہوں میں. انہوں نے تجربی والے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی نے، یا یہی جو سائیکالوجی اس وقت جو ویسٹرن کلچر میں یا سائیکالوجی رائج ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا کہ عقل کو ہٹا دیا، عقل کو بالکل ڈسکس نہیں کیا، اور کہا کہ ہم جو چیز تجربے سے ہمارے سامنے آئے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے، یعنی وہ نظریے، یعنی وہ فرضیے، ہر چیز جو تجربے سے ثابت ہوگی. اگر کوئی چیز تجربے سے ثابت نہیں ہے تو ہمارے لیے نہ اس پر ایمان لانا مہم ہے اور نہ اس کی تصدیق کرنا. تو یہ بہت افراط میں گئے. روان شناسی کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ سائیکالوجی کی ہسٹری میں ایک چیز جو بری طرح سے فراموش کی گیا ہے وہ دین ہے. دین یعنی یہی خدا، یہی معنویت.
اس کو بری طرح فراموش کیا ہے. جس نے بھی آ کے اپنا نظریہ پیش کیا ہے اس نے اس کی کم سے کم شروع میں آنے والے مکتب نے دینی لحاظ سے اس کی کوئی بنیاد نہیں رکھی کہ آپ جب انسان کی ذہن پر ڈسکس کر رہے ہیں، جب آپ کا سارا موضوع ہی انسان کا ذہن ہے، تو یہ ذہن کا کوئی خالق بھی تو ہے، اس ذہن کو کسی نے بنایا بھی تو ہے، اس کی خلقت کے کچھ اہداف بھی تو ہیں، مگر اس کو دین کو اور روح کو اور معنویت کو بالکل سائیکالوجی سے باہر نکال دیا گیا، جس کا سب سے بڑا صدمہ، سب سے بڑا اس کا جو ہمیں کہتے ہیں کہ نقصان جو پہنچا ہے انسانیت کو، وہ یہ ہے کہ دوسرے غیر دینی چکروں میں اور غیر دینی معلومات میں انسان کو لگا کے، اور اس کو بعض اوقات تجربوں میں، اس کو بعض اوقات بہت سارے ایسی چیزیں جس کو دین قبول نہیں کرتا اور جو انسان کے لیے مضر ہیں ان میں لگا دیا ہے. تو دین کی فراموشی سائیکالوجی میں بہت زیادہ اہم ہے. اسی لیے آج کے اسکالرز حوزے میں اور یونیورسٹیز میں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک عنوان، اور بہت سالوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ایک اسلامک سائیکالوجی کا تصور دیا جائے، یعنی وہ انسان کی شناخت جو خدا کی تعلیمات کے سائے میں ہو، جو خدا کے ایمان کے سائے میں ہو. یعنی اسلامک سائیکالوجی کا تصور یہی تصور ہے کہ آپ خدا کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اور اس میں آپ کو اگر کوئی مشکل، کوئی حوادث، کوئی ذہنی بیماری پیش آتی ہے تو اس کا علاج غیر دینی طریقوں سے نہ کریں. یعنی وہ چیزیں جو خدا نے باؤنڈری کریٹ کی ہے، جو حد معین کی ہے، اس حد کے باہر جا کر اپنی ذہنی بیماریوں کا علاج نہ کریں. جس علل و اسباب سے ذہنی بیماریاں آتی ہیں، انہی علل و اسباب کے ریشے کو کاٹ کر، اس کی بنیادوں کو، جڑوں کو کاٹ کے وہ ذہنی بیماری ختم بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی خاص ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ معصیت اور بہت زیادہ مادی اور افراطی اور تجربی اور ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی طرف رجوع کریں. عزیزان، دنیا میں تمام ادیان الہی اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء جو ہر دور میں موجود ہوتے تھے، وہ انسان کو جو ضرورت، اس کی جو ضرورت، یہاں پر ہر معلومات نہیں ہے، یعنی اس انسان کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس دور کے لیے جو ضرورت ہوتی تھی وہ پیش کیا کرتے تھے، نہ کہ مثال کے طور پہ آپ کو ساری کی ساری معلومات دیتے ہیں. یعنی یہ رشد انسان ہے نا، انسان کی رشد یا انسانی معاشرے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ حوادث کے ذریعے آگے جاتی ہے. یعنی جب آپ کے ساتھ واقعہ رونما ہوتا ہے، پھر آپ اس کی آگاہی لیتے ہیں، پھر آپ اوپر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی ذہنی پروسیس، کوئی ذہنی بیماری آپ کے پاس نہیں آئی ہے اور آپ کو ایک انسان اس کی نالج دے دے. تو یہ نالج قبل از وقت اور یہ اطلاعات قبل از وقت انسان کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے. تو اسی لیے انبیاء اس بات پر سارے متفق ہیں کہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے؟ جو انسان کی ضرورت ہے وہ دے دیا کرتے تھے. یعنی کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو ایک داستان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہے کہ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان ہے اور وہ جنون کی حالت میں ہے، مجنون ہے یا بیمار ذہنی ہو گیا تھا، بیمار ذہنی تھا. اور وہ بیمار ذہنی جو اپنی رفتار سے وہ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ انجام دے رہا تھا صحرا میں. تو اصحاب نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ مجنون ہے، دیکھو یہ دیوانہ ہے. دیوانہ کہتے ہیں اس کو، اردو میں اگر ترجمہ کریں گے تو آپ تو مثال کے طور پہ دیوانہ یا پاگل کہتے ہیں. تو اس طرح کہہ کے مذاق اڑانے والے لہجے میں پیغمبر اکرم نے جب یہ سنا کہ یہ اصحاب اس شخص کو مجنون اور پاگل اور دیوانہ کہہ رہے ہیں، تو پیغمبر نے ان سے کہا کہ مجنون، دیوانہ اور پاگل یہ نہیں ہے، یہ بیمار ہے، بیمار ذہنی ہے. دیوانہ اور مجنون اور پاگل وہ شخص ہے جو اپنی ساری قدرت کے ساتھ دنیا کے اور مال دنیا کے پیچھے لگ گیا ہے. یعنی دیکھیں آپ،
پیغمبر کی ایک جملے میں تعلیمات دیکھیں آپ کہ یہاں پر پدیدے یہ ذہنی یا مینٹل پروسیسنگ یا ذہنی بیماری اس دور میں کہ جب نہ سائیکالوجی کا وجود تھا نہ ذہنی بیماریاں ڈسکس کی گئی تھیں. ٹھیک ہے فلسفہ یونان تھا, درست ہے کہ علم النفسیات پر اور علم النفس کی بحثیں تھیں, مگر پیغمبر تو پیغمبر الہی ہے, وہ تو وحی کے ذریعے اپنی معلومات خدا سے لیتا ہے, اس کا تو منبع اطلاعات جبرائیل علیہ السلام ہے. تو وہ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان ذہنی بیماری ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم ذہنی بیماری کو پیغمبر کے دور میں یعنی آج سے 1400 کچھ سال سے پہلے بھی مفاہیم کو اسلامی تعلیمات میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاگل ذہنی بیماری کے زمرے میں ڈسکس کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ پیغمبر نے وہاں پر ان لوگوں کی اصلاح بھی کر دی اور ان کو ایک نقطہ بھی دے دیا کہ مجنون اور دیوانہ اور پاگل وہ شخص ہے جو اپنی پوری قدرت کے ساتھ دنیا اور مال دنیا اور مقام دنیا کے چکر میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آثار قدیمی جو ہیں, جو بھی پیغمبروں کے قدیمی آثار ہیں, یعنی ان کی روایات, ان کی احادیثیں, ان کے بارے میں کتابیں لکھنے والوں نے جو بھی لکھا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام مطالب جو سائیکالوجی آج ڈسکس کر رہی ہے یہ پیغمبروں نے اپنی احادیثوں میں, اپنی روایت میں, اپنی تعلیمات میں لوگوں کو دے دیے ہیں یہ مفاہیم. ٹھیک ہے ایک اسکول اور ایک مکتب کی صورت نہیں بنا کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں تھی, مگر وہ سارے مفاہیم سائیکالوجی کے سب قرآنی اور سب اسلامی ہیں. کہ آنے والے درسوں میں ہم ایک کتاب کا مطالعہ کریں گے کہ سائیکالوجی اینڈ اسلام یا سائیکالوجی اینڈ ریلیجن یعنی روان شناسی اور دین. اس کتاب کو بھی لے کر آئیں گے کہ دیکھیں گے کہ مہم ترین مفاہیم اور وہ ٹرمینالوجیز اور وہ چیزیں جس کو سائیکالوجی نے بڑے ایسے فخر سے ڈسکس کیا ہے جیسے وہ اس کے فاؤنڈر ہیں, جیسے وہ اول شخص ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مگر یہ علم چوری کیا گیا ہے, یہ علم چرایا گیا ہے اسلامی اور دینی اور الہی ادیان سے. انہوں نے اس کا استفادہ کیا ہے ایکسپیریمنٹ کی دنیا میں, تجربی دنیا میں, یعنی ہمارے یعنی اسلامی علم کو انہوں نے چرا کر, کیونکہ دیکھیں جو انسان پہلی بار کسی مفاہیم کو متعارف کرائے گا یا پہلی بار کسی طرف آپ کی آگاہی کو چیز کرے گا, پہلی بار آپ کو بتائے گا کہ یار یہ چیز جو ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہ آپ کو تعلیم دے رہا ہوں. اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان سے پہلے جو پیغمبر الہی گزرے ہیں انہوں نے بہت سارے مطالب اپنے آثار میں, اپنی گفتگو میں, اپنی باتوں میں انسان کے گوش گزار کر دیے تھے, جس پہ سائیکالوجی آج فخر کر رہی ہے کہ یہ ہمارے ہیں. سائیکالوجی میں دو نظریے یعنی یہی علم النفس اور علم نفسیات اور روان شناسی, اس میں دو نظریے بہت عمدہ اور بہت مہم ہے. دو نظریے, ایک ہے فلسفی اور دوسرا ہے تجربی. اس کو اگر کسی نے مکس کر دیا تو وہ یعنی ان مطالب کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا. فلسفی ہے, فلسفی یعنی کیا؟ فلسفی یعنی فیلسوف نے, فلاسفرز نے ان مفاہیم کو ڈسکس کیا عقل کے پیرائے میں, اور اس کا نام رکھا, اس کا عنوان رکھا علم النفس. علم النفس. سائیکالوجی جب آئی تجربی ایکسپیریمنٹل تو اس نے افراطی گری کہا, اس نے بولا عقل مجھے نہیں چاہیے اور صرف تجربہ, تو اس کو کہہ دیا آپ نے روان شناسی. تو علم النفس اور روان شناسی یہ دو مفاہیم ہم جو ملا کے پیش کر رہے ہیں کہ علم نفسیات یا علم النفس یا روان شناسی, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ جب اس کے بارے میں معلومات لینے کے لیے جستجو کریں گے تو وہ جستجو آپ کو اگر ان اصطلاحات کے زیر ملے تو آپ اس کو فوکس کریں. یہاں پر جب آپ نے کہا کہ سب کو ضرورت ہے انسان پر, انسان شناسی پر اور روان شناسی. روان شناسی, روان کس کا ہے؟ صاحب انسان. صاحب انسان جب روان اس کا ہے تو پھر انسان شناسی کی ضرورت پہلے ہوئی نا, یعنی پہلے آپ انسان کو شناسائی کریں پھر اس کے بعد, اس کو کہتے ہیں ایک اسپیشل پری ریکوزٹ کہتے ہیں. انسان شناسی یعنی اینتھروپولوجی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس میں انسان کو سمجھا جاتا ہے.
جب انسان کو سمجھا جائے گا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان کا روان اور اس کے نفس اور اس کے وہ قدرتیں، اس کے نفس کی قدرتیں اور جتنی بھی قوائے نفس ہیں اور جتنے اس کے سسٹمز ہیں، وہ کیا کریں گے آپ؟ اینتھروپولوجی کے ذریعے پہلے انسان شناسی کریں گے۔ انسان شناسی میں بھی بہت زیادہ جو دقت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ماہیت انسان کیا ہے۔ انسان کو آپ نے اگر سمجھنا ہے تو ماہیت انسان کیا ہے؟ ایک ہے مادی، دوسرا ہے الہی، ایک ہے بالکل تجربی، ایک کہتا ہے یہ انسان جو ہے نا خود بخود وجود میں آیا ہے، اور دوسرا الہی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اس میں روح خدا ہے اور خدا نے اس کو خلق کیا ہے، اس کے اپنے اہداف اور مقاصد ہیں۔ جب یہ دو چیزوں میں آپ جائیں گے، دونوں جہت سے آپ جب اینتھروپولوجی کو ڈسکس کریں گے تو نتیجہ کیا آئے گا آپ کے پاس؟ جس فکر کے آپ حامل ہیں، اینتھروپولوجی کو جب آپ پڑھیں گے، انسان شناسی کو جب آپ پڑھیں گے، انسان کو جاننے کی کوشش کریں گے تو ایک سورس سے، ایک منبع سے انسان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ہم اگلے درس میں ماہیت انسان کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم سائیکالوجی یا اس کتاب سے منسلک جو مین مطالب ہیں جس سے بحث کا آغاز کرنا ہے وہ ہم بتاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اسکالرز اور علماء کا ایک بہت اہم وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ سائیکالوجی نے یا روان شناسی نے، یہی جو ولہم وونٹ ہے، اس نے جرمنی سے جس کا آغاز کیا، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی یا روان شناسی تجربی، جب اس نے آغاز کیا تو اب علماء کا وظیفہ ہے کہ دیکھیں کہ انہوں نے جو اپنے نظریات دیے ہیں، دین اسلام ان کی تائید کرتا ہے یا نہیں، یا مخالفت کرتا ہے، اور یہ اخذ کر کے، یہ تعلیمات کو اخذ کر کے عام لوگوں کے ذہنوں میں، عام لوگوں کی زندگیوں میں منتقل کرے کہ یہ جو سائیکالوجی نے آپ کو مفاہیم دیے ہیں وہ ہمارے اسلام سے میل نہیں کھاتے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان اگر افسردگی کا شکار ہو جائے اور تنہائی کا شکار ہو جائے تو ممکن ہے کہ سائیکالوجسٹ اس کو کہے کہ آپ مثال کے طور پہ کتا بلی لے آؤ تاکہ آپ کی تنہائی برطرف ہو جائے، یا اس کو اور کسی ایسی چیز کی طرف رغبت دیں جو وہ حدود خدا سے باہر ہے، یا ان کو کہیں کہ مثال کے طور پہ تھوڑا سا آپ مشروب یا شراب بھی پی لیں، تھوڑا سا باہر جائے پارٹی میں، تھوڑا دوست احباب، اور یہ ساری چیزیں جو سائیکالوجسٹ، یہی ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ، یہ جب آپ کو بتاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اسلامی حدود سے باہر ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ انسان جو تنہا ہے اور افسردہ ہے، اور یہ سائیکالوجسٹ جس کو کہہ رہا ہے کہ آپ پارٹی میں جاؤ، آپ دوست بناؤ، وہاں پر دوستوں میں کوئی تمیز نہ ہو، محرم نامحرم ہو نہیں ہو، وہاں پر رفتار آپ نے کیسی کرنی ہے، آپ کی شخصیت کا کیا ہوگا، آپ کے روابط جو لوگوں سے قائم ہو رہے ہیں حلال ہے یا حرام، کتا بلی جو آپ گھر میں رہ رہے ہیں اس کے احکام فقہی اور نجاست و طہارت کا کیا ہوگا، اور اس طرح دوسری چیزیں۔ تو علماء کا وظیفہ خاص یہ بنتا ہے کہ یہ چیک کریں، یہ دیکھیں کہ سائیکالوجی نے جو نظریات پیش کیے ہیں اور جو رائے حل پیش کیے ہیں، کیا دین اسلام بھی اس کی حمایت کرتا ہے یا نہیں۔ اس کے اندر سائیکالوجی میں، اور یہ جو طبقہ وجود میں آ رہا ہے اسلامک سائیکالوجی کے نام سے، اس میں بہت ساری بحثیں ہیں، بہت سارے اندر جھگڑے ہیں، علمی جھگڑے، یعنی علمی مخالفتیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں 3 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ روان شناسی یا سائیکالوجی تو کچھ ہے ہی نہیں، یعنی خود اس لفظ کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دانشمندان اسلامی یا اسلامک اسکالرز جو قدیم سے گزرے ہیں، ان کا دیا ہوا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نام ہے علم النفس۔ تو ان کو ایک کراہت ہے اس روان شناسی کے نام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم النفس، وہ کہتے ہیں کہ پوری طرح سائیکالوجی کو حذف کرو، جو کچھ سائیکالوجی نے آپ کو پیش کیا ہے پوری طرح حذف کرو۔ تو ایک طبقہ یہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں افراطی، اس کو کہتے ہیں شدت پسند طبقہ۔ یہ موجود ہے، یہ موجود ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ سائیکالوجی کو پوری طرح حذف کرو اور اس کی جگہ علم النفس لے کر آؤ، روان شناسی اور علم نفسیات کو حذف کرو اور اس کی جگہ علم النفس لے کر آؤ۔ تو ایک یہ طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، تھوڑا ان سے لو تھوڑا ان سے لو، زندگی کو گزارو۔ ایک طبقہ ان علوم میں یہ ہے، کہتے ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بھائی وہ جس کا روح پہ اعتقاد نہیں ہے، جس کو مادی گرا ہے، جو مٹیریلسٹک
بندہ ہے، انہوں نے تجربات کر کے کچھ ثابت کر دیا ہے تو وہ سائنسی دنیا میں ان کی بات مان لو، اور علم النفس والوں نے جو آپ کو عقلی پیراؤں میں اور شہودی پیراؤں میں جو باتیں بتائی ہیں عقل کے مرکز میں، آپ ان کی بات کو مان لیں تو ان سے بھی لے لیں اور تھوڑا ان سے بھی لے لیں، مکس کر کے ایک چیز کو وجود میں لے کر آئیں۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا طبقہ، کہتا ہے کہ روان شناسی یا سائیکالوجی نے جو بھی نظریات اور جو بھی رائے حل پیش کیے ہیں وہ 100% تو غلط نہیں ہے، 100% تو اس کو حذف کرنا بھی غلط ہے اور تھوڑا تھوڑا لینا بھی حذف ہے۔ ہمیں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں جو اسلام سے مخالفت نہیں کرتی، وہ نظریات، وہ رائے حل جو اسلام سے مخالفت نہیں کرتے ان کی تائید کریں، اور وہ نظریات جو اسلام سے مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں اسلامی رائے حل یعنی وہ سورس، وہ منابع آپ اسلام سے پیش کریں کہ غلط ہے یا صحیح، یعنی اسلام حاوی ہو سب علوم پر۔ یعنی آپ عزیزان اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو اسلام نے، دین اسلام نے اس کی طرف رہنمائی نہ کی ہو یا اس کو بیان کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، کیونکہ دین اسلام کامل ہے اور ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول، تو جو کچھ ہے وہ دین کامل ہے، جو کچھ ہے وہ کمال کی صورت میں ہے۔ اب اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، جو کچھ ہے کامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کمال دین کے بعد ایک انسان آئے اور بولے کہ مثال کے طور پہ دین اسلام نے اس پہ ڈسکس ہی نہیں کیا، یہ میں ہوں اس کا فاؤنڈر یا میں ہوں اس کا فادر، نہیں کہہ سکتے، جھوٹ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام نے بہت سارے انسان سے ریلیٹڈ مسائل کو چھوڑ دیا۔ انسان کی ہدایت اور اس کی زندگی کو گزارنا اور اس کے مختلف شعبے دین اسلام نے سب کی بھرپور ہدایت کر دی ہے، سب کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ تو ایک بات جو آپ کو اور مجھے اپنے دماغ میں بٹھانی ہے وہ یہ کہ دین اسلام اور خدا کی تعلیمات اور قرآن اور احادیث معصومین یہ بالاتر ہے، اور اس کے سائے میں تمام وہ علوم انسانی جس کو آپ ہیومینٹیز کہہ لیں، اقتصاد کہہ لیں، میڈیا کا علم کہہ لیں، روان شناسی، علم نفسیات کہہ لیں، یہ سب اس کے زیر سایہ ہے۔ کوئی بھی علم آ کے ان کو جو ہے وہ تہدید نہیں کرتا، یہ سائے ہیں سارے علم۔ دین اسلام نے ہمیں اس کی طرف رغبت دلائی ہے، رہنمائی کی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یعنی یہی احساس و ادراک اور تفکر اور زبان اور روح اور قواعد نفسانی اور یہ سارے مطالب تو یہ دین اسلام کے ہیں نا، یہ تو آپ کو قرآن میں اور احادیثوں میں بہت ہی زیادہ دقت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ کو دین اسلام نے تنہائی سے بچانے کے لیے حکم دیا ہے کہ مکروہ ہے اگر ایک گھر میں انسان تنہا زندگی گزارے، تو یہ کراہت کہاں سے آئی ہے؟ جس کو آج کے سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ انسان اگر تنہا ہو تو یہ افسردگی کا شکار ہوگا اور اس کے اندر بہت ساری بیماریاں آئیں گی، تو دین اسلام تو اس کو بہت سال پہلے کہہ چکا ہے، ہزاروں سال پہلے اس کی رہنمائی کر دی ہے کہ اکیلے آپ نے نہیں رہنا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے مطالب بھی اسلام نے آپ کو آگاہی دے دی ہے، اب اس کو کشف کرنا اور کشف کر کے اس کو اسکول کی صورت دینا اور مکتب کی صورت دینا اور اسلامک سائیکالوجی کی صورت دینا، یہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کے اور ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کس کو بالاتر سمجھتے ہیں۔ اور انسان اتنا احساس پستی اور احساس ذلت نہ کرے کہ وہ لوگ جو غرب کی طرف بہت زیادہ مائل ہیں، غربی دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل دین۔ مثال کے طور پہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف کلمہ نہیں پڑھتے وگرنہ مسلمان تو یہ ہے۔ اس حد تک گستاخ ہیں، اس حد تک سادہ ہیں۔ کیوں سادہ لوہی استعمال کرتے ہیں، کیوں سادہ بنتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے مگر مسلمان یہ ہے؟ کیوں؟ یہ شخص جو بات کر رہا ہے اس کے اندر ایک احساس ذلت اور احساس پستی ہے، نہ اس نے دین کو اتنے اچھے سے پڑھا ہے، نہ اس نے دین کو ادراک و درک کیا ہے، اس کے اصولوں کو، نہ دین کی طرف اس کی کوئی خاص رغبت ہے۔ تو جب دین کو آپ نے پڑھا ہی نہیں تو بالکل سادہ
آپ کو مثال کے طور پہ دین کے جو سرسری اور بہت سمپل جو آپ نے اسٹڈی کی ہوگی اس میں ممکن ہے دین نے آپ کو نقصان پہنچایا ہو کہ یہ نہیں کرو اور وہ نہیں کرو. انسان ہے نا ایسا, اس کو کسی چیز کی طرف آپ بہت زیادہ منع کریں, کسی چیز سے اس کو روکیں تو وہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے. تو انسان کی اس میں آزادی, بولے مجھے کیا, کون ہوتا ہے روکنے والا. تو کبھی کبھی یہ جب دین سے بیزار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ویسٹرن کلچرز اور ان کے سسٹم کی طرف رغبت دکھاتے ہیں, اور رغبت دکھا کے کہتے ہیں کہ یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے مگر مسلمان تو یہ. مثال کے طور پہ یہ رفائی سسٹم ان کے, اور یہ مثال کے طور پر صاف ستھرائی, یہ سب ظاہری دھوکے ہیں, ظاہری دھوکے. ابھی انہی آرگنائزڈ پیپل اور انہی سیولائزڈ معاشرے جو ویسٹرن کلچرز کے ہیں, آپ ان سے رفا لے لیں, آپ ان سے صرف رفا لے کے دیکھیں, اپنا حیوانیت اور اپنی وحشی گری آپ کو اس وقت دکھائیں گے. اور جو لوگ وہاں پر زندگی گزارتے ہیں یا گزار چکے ہیں وہ ان کی حقیقت سے بہت زیادہ واقف ہیں کہ یہ جو صفائی ستھرائی ہے یہ پیسوں کے لیے ہے. یہ صفائی ستھرائی نظافت اور ایمان اور پاکی اور طہارت کی وجہ سے نہیں ہے, ورنہ ان کی اپنی زندگیاں دیکھیں کہ کس قدر نجس ہیں. یہ صرف پیسے کمانے کے لیے. مثال کے طور پہ کسٹمرز آئے اور آ کے اس کو صفائی صاف ستھرا ماحول ملے تو وہ چیز خریدے, ورنہ ان کے آپ بیک اسٹورز اور ان کے انبار اور ان کے جہاں پر یہ چیزیں رکھتے ہیں, کارخانے وغیرہ کہ جہاں پر آنا جانا نہیں ہے, وہاں جا کے چیک کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ صفائی کے عاشق نہیں ہے. یہ صفائی وہاں دکھاتے ہیں جہاں ان کو کچھ بیچنا ہوتا ہے یا کچھ خریدنا ہوتا ہے بس. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ویسٹرن کلچرز یا ویسٹرن سوسائٹیز مسلمان ہیں, صرف کلمہ نہیں پڑھتے اور دین پہ عمل کر رہے ہیں, یہ انسان احساس کمتری کا شکار ہے. اور اس انسان کی زندگی میں دین خدا اور تعلیمات قرآن و اہل بیت بہت کم ہے. اس احساس کرتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف مجھے ضرر پہنچاتی ہیں. میرے لیے تو ساری جنت یورپ ہے یا ویسٹرن کلچرز ہیں. تو وہاں رہنا بری بات نہیں ہے, وہاں پر رہیں مگر اپنی اصالت کو نہیں چھوڑیں, اپنے اوریجن کو نہیں چھوڑیں. آپ کی اصالت خدا کی تعلیمات ہونی چاہیے, آپ خدا کو پہلے رکھیں. ہم اسی ٹاپک میں سائیکالوجی میں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جب سائیکالوجی کا کوئی بھی مفاہیم پڑھیں تو اس کی بنیاد خدا سے لیں. کیوں؟ کیونکہ سائیکالوجی انسان کا بیہیویئر کو چیک کرنے کا اور اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا مطالعہ ہے نا. تو انسان آ گیا نا. جب ہیومینٹیز ہے تو ہیومن کیوں نہیں ہے؟ یعنی ہیومینٹیز کے جتنے بھی موضوع ہیں, علوم انسانی کے جتنے بھی موضوع ہیں, تو اس میں اینتھروپولوجی کو پری ریکوزٹس کیوں نہیں رکھا گیا؟ جب پری ریکوزٹ نہیں رکھا گیا تو پھر آگے آنے والا شخص وہ کہے گا کہ میں کس کی مانوں, اس کی مانوں یا اس کی. کیونکہ دو چیزیں ہیں نا, اینتھروپولوجی میں بھی, انسان شناسی میں بھی دو چیزیں ہیں, ایک مادی ہے اور ایک الہی. تو دونوں کو تو آپ مکس کر کے نہیں نتیجہ لے سکتے. آپ کو ایک سلیکشن کرنی پڑے گی اپنی تفکر کے ذریعے, اپنی فکر کے ذریعے, اور اس کے ذریعے انسان کو شناسائی کرنی پڑے گی. جب انسان کی شناسائی کریں گے تو اس میں نفس بھی آ جائے گا, اس میں دماغ بھی آ جائے گا, اس میں ذہن بھی آ جائے گا, ذہنی بیماریاں بھی آ جائیں گی, اور بہت سارے حوادث اور اس سے بچنا اور اسلام کی رہنمائی بھی آ جائے گی. اس کتاب میں ہم 6 مہم موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ ہم یہاں پر مائنڈ میپ بتا دیں کہ اس کتاب میں, اس درس کے عناوین میں کون کون سے ہیں. ایک ہے منبع رفتار, یعنی عمل کا منبع, یعنی سورس آف بیہیویئر. انسان کی سورس آف بیہیویئر کیا ہے, اس میں موٹیو اور موٹیویشن کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہے انسان کے داخلی عوامل جس سے وہ رفتار یا جو انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کے داخلی عوامل یعنی انٹرنل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں, اس پہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد آتا ہے شناخت و ادراک, یعنی یہی شناخت جو ہم نے شروع میں بتایا کہ کوگنیشن ہے, اور ادراک یعنی پرسیپشن. ادراک کو ہم سمپل ایسے سمجھیں کہ ایک احساس ہے اور ایک ادراک. احساس کیا ہے؟ جب ہم اپنے 5 حواسوں سے, حواس پنجگانہ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں, لمس کرتے ہیں, چکھتے ہیں, تو اس کا پروسیس جو ہمارے دماغ میں ہے وہ جب ہم کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے بعد پروسیس شروع ہو جاتا ہے, اور یہ پروسیس اس دیکھنے والی چیز کو یا احساس کے ذریعے, ان 5 حواسوں کے ذریعے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ.
ہم یہاں پر آنکھوں سے دیکھنے والے مناظر کو دے رہے. یہ جو مناظر ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ دیکھنے کے بعد بہت سارے پروسیس کے ذریعے تھرو آؤٹ ہو کے ہمارے ذہن میں ایک میننگ کی شکل اختیار کرتا ہے، اور میننگ کی شکل اختیار کر کے ایک نتیجہ دیتا ہے. تو اس نتیجے کو کہتے ہیں ادراک. یہ جو اردو میں ہم یوز کرتے ہیں کہ درک کرنا، کہ تم اسے درک نہیں کر سکتے، وہ درک نہیں ہو سکتا. یہ درک کیا ہے؟ یعنی آپ اس کی حقیقت کی معنی تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے، یعنی آپ اس کو درک نہیں کر سکتے. تو یہ جو شناخت اور ادراک کا ٹاپک ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد آتا ہے شخصیت، اور شخصیت میں تبدیلی کے مراحل. شخصیت کو ڈسکس کریں گے اس کتاب میں، اور شخصیت میں تبدیلی. بعض اوقات شخصیت ہے ثابت، بات ہے شخصیت ہے نیچے کی طرف جاتی ہے اس کا گراف، بات ہے شخصیت متعالی یا رشد متعالی، شخصیت اوپر کی طرف جاتی ہے. اس کے بہت سارے عوامل کو شخصیت کے اندر ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہے جرم و جنایت کے علل و اسباب، یعنی اس موضوع میں ہم ڈسکس کریں گے یہ انسان جو جرم نہیں کرتا یہ کیوں جرم نہیں کرتا، اور وہ جو جرم کر رہا ہے وہ کیوں جرم کر رہا ہے. تو یہ ہر دو انسان ہیں، تو یہ مختلف ایک دوسرے سے کیوں عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے بیان مفاہیم روان شناختی، اور اسلام کی نگاہ میں بتائیں گے، یعنی قرآن و احادیث سے اس پر روشنی ڈالیں گے کہ یہ مفاہیم، اور موٹے موٹے مفاہیم لے کر آئیں گے، بہت ریز مفاہیم نہیں لے کر آئیں گے. ہمارے یہ 6 ٹاپک اس کتاب میں آئیں گے ان دروس کی شکل میں. اور ہماری روش کیا ہوتی ہے عزیزان؟ روش اور ہدف ہمارا ان درسوں کو دینے کا یہ ہے، ایک تو ہے آگاہی دینا، یعنی اس چیز کی آگاہی دینا جو علم نفسیات کے موضوع میں مہم ہے. دوسرا ہے ضمنی طور پر ہم جب آگاہی دیتے ہیں تو معاشرے میں جو غلط رفتاریں ہیں، جو غلط اعمال ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کی ہم اصلاح کی تجویز دیتے تھے. ہماری روش میں یہ چیزیں عام ہیں کہ ہم صرف یہاں پر ایک بیہودہ بحث کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. ہم بیہودہ بحث نہیں کر رہے. ہم جب کوئی چیز کی آگاہی دیں گے تو اس کی ڈیٹیل میں جاتے وقت، اس کے مطالب کو بیان کرتے وقت ہم زندہ مثالیں اپنے معاشرے سے لے کے آئیں گے، اور ان زندہ مثالوں کے ذریعے اگر ہماری رفتار میں اور ہمارے بیہیویئر میں کوئی ایسا نقص ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی اصلاح ضروری ہے، تو اس کی ہم یہاں پر اپنے دروس میں نشاندہی کر دیں گے. اور اس بات پر تاکید کریں گے کہ دین اسلام کامل ہے، اور ہر چیز کا منبع، ہر اطلاعات کا منبع دین اسلام ہے. کم سے کم یہ علم النفس اور سائیکالوجی کے موضوع میں، سائیکالوجی اور اسلام، ان دونوں کو اسلام کی تعلیمات کے زیر سایہ دیکھیں گے، تاکہ اسلامی معاشرے، وہ جو آڈینس مسلمان ہیں، وہ اپنی زندگیاں بہتر بنا سکیں، اور ان احادیث اور ان رہنمائی کے سائے میں اپنے آپ کو، اپنے بیہیویئر کو بہتر کر سکیں، جرم و جنایت سے بچ سکیں، اور دوسرے انسانوں کو پہچان سکیں. ایسا نہ ہو کہ دوسرا انسان اگر غضبناک ہے تو یہ فوراً سے اپنی کوئی واکنش یا فوراً سے اپنا کوئی ری ایکشن دکھائے. تو جب آگاہی آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ جان جائیں گے کہ وہ انسان جو اس وقت عصبانی ہے، غصے کی حالت میں ہے، غضب کی حالت میں ہے، اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ حرکت کر رہا ہے، ورنہ یہ ہمیشہ تو شخص ایسا نہیں ہے. تو آگاہی دینا اور آگاہی لینے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعتراف میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اپنے روابط کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور جب روابط بہتر ہو جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم رد و بدل کر سکتے ہیں، اور خوبیاں وہاں آتی ہیں جہاں پر روابط معاشرے میں اچھے ہوتے ہیں. آنے والے درس میں ہم اینتھروپولوجی کے عنوان میں ماہیت انسان، یعنی انسان شناسی میں ماہیت، اس کی اوریجن، وہ ڈسکس کریں گے اسی کتاب کے سائے میں. آج کے لیے اتنا ہی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.